السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وأولادہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياخه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے۔ یہ ایمان والوں کو حکم ہوا ہے، یعنی یہ ہم سب پر فرض ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بچائیں جہنم کی آگ میں جانے سے، ایمان والوں کو، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو نگہبان، نگراں بنایا گیا ہے۔ Each one of you has been made a shepherd۔ یعنی یہ ہم کو اب جاننا پڑے گا کہ وہ کون سی چیزیں اور راستے ہیں جن پہ اگر ہم چلے جائیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہم جہنم کی آگ کی طرف چلے جائیں گے، تو ہم کو اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ ما ترک شیء، ایک چیز کا حضور نے علم چھوڑا نہیں جو کائنات کے وجود سے لے کر قیامت کے دن تک ہونے والی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے جس کا حافظہ اچھا تھا اس کو وہ چیزیں یاد ہیں اور ہم بہت سی چیزیں بھول گئے۔ اگر آپ اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھیں گے اور آج ہماری جو روز مرہ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، چاہے وہ فیملی لیول پر ہو، سماجی لیول پر ہو، یا اگر پوری امت مسلمہ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ حدیث شریف کے مطالعے سے جو وجوہات بتائی گئی ہیں وہ سب ہم میں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی کچھ نشانیاں فرمائیں۔ امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا۔ پہلا فرمایا، گالی گلوچ عام ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھیں، ہمارے بچے کیسے بات کرتے ہیں۔ آپ تو بولنا جانتے ہی نہیں ہیں، تو تڑاکے پر، اور سوچتے ہیں کہ بھائی ہم یہ چھوٹا ہے تو ہم اس کو عزت کیوں دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم چھوٹوں کو اس لیے بھی عزت دیتے ہیں کہ ان کو عزت دیں گے تو ان کو تعلیم ملے گی، اور سنت بھی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب تشریف لاتی تو سرکار دو عالم ان کی محبت اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے گھر میں محبت، ادب لائیں تاکہ بچے سیکھیں۔ ماں باپ آپس میں لڑائی کریں گے، گالی گلوچ کریں گے اور چاہیں گے ہمارا بچہ صبح اٹھ کر سورہ یاسین پڑھے، کیسے پڑھے گا بھائی؟ تو ہم کو اپنے گھر میں تبدیلی لانی ہے۔ اگر کبھی شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو بھی جائے، جو نیچرل ہوتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو دور کر دیں، بند کمرے میں کریں، کیونکہ ماں باپ کی لڑائی کا بچوں پہ بہت نیگیٹو، منفی اثر ہوتا ہے۔ دوسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، شراب خوری عام ہو جائے گی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، آج غیر تو غیر، استغفر اللہ، ہمارے نوجوان بچے اس برائی میں مبتلا ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ
قیامت کی نشانی ہے۔ تیسرا فرمایا مرد کا سلک کا کپڑے پہننا عام ہو جائے گا۔ آج چلے جائیے نوجوان بچے یہ ٹائٹ ٹی شرٹ پہن رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں، بالوں کو رنگا رہے ہیں اور کنڈل پہن رہے ہیں اور سوچ رہے یہی ہے عام۔ اس کو روکنا ہے۔ کیسے روکیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ آپ صبح سے شام تک اپنے بزنس میں لگے رہیں، اپنے آفس میں لگے رہیں، اور آپ کا بچہ بائی ڈیفالٹ، ایک لفظ ہوتا ہے نا عادت آپ بھول جاتے ہیں، بائی ڈیفالٹ وہ اچھا ہو جائے۔ نہیں، ایک پودا ہوتا ہے چھوٹا سا پودا، اس کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پھل لے تو اس میں وقت بتانا پڑتا ہے، پانی، کھاد، دھوپ، روپائی، تب جا کر وہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر جانوروں اور پرندوں سے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ درخت اور بڑا ہو کر پھل دیتا ہے۔ تو ایک درخت سے جب پھل ہم چاہتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال اتنی کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو اگر دیندار بنانا چاہتے ہیں تو ہم کچھ اس سے وقت انویسٹ نہیں کرتے۔ ابا چلے گئے آفس، اماں چلے گئے ٹی وی اور کچن میں، اور چاہتے ہیں بچہ اپنے آپ اچھا ہو جائے۔ بچہ اپنے آپ اچھا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا علم دو۔ پہلا قرآن مجید کا، دوسرا فرمایا میرے متعلق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق۔ امام بہقی نے نقل کیا ضعیف سند سے فضائل المناقب میں قبول ہے۔ تو کوئی چیز اپنے آپ اچھی نہیں ہو جاتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ چوتھا، حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانی میں فرمایا لڑکیوں کو دل بستگی کے لیے خریدنا اور بیچنا۔ آج فلیش پیٹ جسم فروشی کتنی عام ہو چکی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور جو 5ویں حضور نے نشانی بتائی اسی پہ گفتگو کر دی۔ فرمایا مرد سے خوش ہوگا تعلق بنا کر، اور عورت سے جسمانی تعلق بنا کر خوش ہوگی، یعنی گے اینڈ لیسبین کلچر عام ہو جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ ہم کو یہ حضور نے بتایا، اس میں تو ہے جو اہل علم ہیں، اہل مرتبے والے ہیں، وہ ان برائیوں کو روکیں، اور عام مسلمان اپنے پریوار کو اس سے بچائیں۔ ہم لوگ تو عام لوگ ہیں، علماء ہوئے، بڑے جو مشائخ ہوئے، یا اگر کوئی سیاست میں ان کا وقار ہے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے۔ میرا پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے کہ اسلام میں مرتبے اور عہدے والوں کا کیا مرتبہ ہے، لیکچر سن لیجیے گا۔ لیکن ہر عام مسلمان کا ہے کہ وہ اس جہنم کی آگ میں لے جانے والے یہ جو الگ الگ راستے ہیں ان سے بچائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیوں بتایا یہ؟ سننے کی بات، امام بزار اپنی مسند میں جید سند سے حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حیات، میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور میرا اس دنیا سے وصال فرما دینا بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے، کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر وہ اچھے ہوں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کروں۔ حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ غلطی ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے وہ معافی مانگتے ہیں، ہمارے غلطیوں کو معاف کروانے کی دعا فرماتے ہیں۔ تو حضور کی یہ خواہش کہ میرے امتی کامیاب رہیں، لہذا کامیابی کا پورا راستہ بتا دیا ہے، اور برائی پر جانے والے راستوں کی نشاندہی فرما دی کہ ہم رک سکیں۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم کلہاڑی لو اور ایک رسی لو اور جنگل میں جاؤ اور وہاں سے لکڑی کاٹ کر لاؤ اور اس کو بیچو، یہ بہتر ہے کہ تم کسی کے آگے بھیک مانگو۔ اب پوری دنیا اکنامک کو لے کے پریشان ہے،
آپ قرآن مجید میں دیکھیے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم یہ ہے کہ نماز کے بعد تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو. اور فقہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے کسی شخص کو کوئی زمین دی گئی اور اگر اس نے 3 سال تک اس زمین کا کوئی استعمال نہیں کیا تو حکومت کو پورا اختیار ہے اس زمین کو واپس لے لے. کیونکہ میں اسلامک بینکنگ اور فائنانس پڑھاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اگر آپ نے 3 سال تک اس زمین کا کوئی استعمال نہیں کیا تو آپ نے معیشت کو روکا, آپ نے ارتھ ویوستھا کو روکا. اگر آپ اس زمین کے ٹکڑے میں گھاس کو پیدا کرتے پھر اس گھاس کو کسی گائے یا بھینس والے کو بیچتے تو آپ کو پیسہ ملتا. اس گائے اور بھینس والا کو اپنے گائے بھینس کو گھاس کھلاتا تو اس کی گائے دودھ دیتی, پھر وہ دودھ بازار میں بیچتا تو اس کو پیسہ ملتا. جس کو دودھ لیتا پھر اس کے بچے پیتے, یعنی پوری اکنامک سائیکل ہو جاتی. اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ محنت کیجئے, اکنامک ایکٹیویٹی جاری رکھیے, لیکن بڑے دکھ کے ساتھ ہمارے نوجوان کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں. بتا دوں وہ کرتے کیا ہے بتا دیتا ہوں. 2 مہینے کی کہیں نوکری لگ گئی, وہ جم کے 2 مہینے کام کریں گے, اس کا پیسہ اکٹھا ہو گیا, فوراً مہنگا والا موبائل فون خرید لیا اور اگلے 3 مہینے آپ کوئی آمدنی نہیں. یہ مسلم نوجوانوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہے شریعت کی پابندی کو چھوڑنے کے بعد کہ وہ اپنے جاب اپنی نوکری میں ریگولر نہیں ہے. 2 مہینہ کام کریں گے, 3 مہینہ گھومیں گے, پیسہ آ گیا تو فلاں جگہ جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر اور اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور پھر 3 مہینے بعد نوکری نہیں ہے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ایک طبرانی کی حدیث ہے, گھنٹے ضعیف ہے لیکن فضائل میں قبول ہے. سنیے اس حدیث شریف کو جب میں نے پہلی بار پڑھا تو مجھے بہت دل میں خوشی ہوئی. اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رزق حلال کے لیے دن بھر مبتلا رہتا ہے رزق میں یا اس کی تلاش میں, اور رات کو اگر وہ تھک کے سو جاتا ہے تو اس کا یہ تھک کر سونا اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. کتنا رحمان رحیم ہے. رزق ہم تلاش کر رہے ہیں اپنے لیے, لیکن اگر کیونکہ اسلام میں رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں؟ گٹکا کھا رہے ہیں, گٹکا کھا کے فزیکلی انفٹ ہو گئے. سانس پھول رہا ہے تو بہت ساری نوکریوں میں تو یوں ہی نہیں جا سکتے ہیں. میں اپنا بتا دوں اپنا میرے ساتھ کیا ہوا. میں ایک کمیٹی میں بیٹھا تھا اور سلیکشن کے لیے کچھ لوگ آئے تو امیدوار, تو ایک صاحب آئے تھے کہ میں بھی امیدوار ہوں, پرچہ دے گا. بات کریں تو ان کے منہ میں پورے گٹکے کے نشان تھے. میں نے باہر جا کے ان کو بول دیا کہ بھائی آپ تو ویسے بھی سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں, لیکن ہو بھی جاتے تو میں نہیں کرتا کیونکہ آپ گٹکا کھاتے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ادارے میں ایسے کو رکھتے ہیں جو گٹکا کھاتا. گٹکا آپ کھاتے ہیں, نقصان کس کا ہے؟ میرا تھوڑی ہے. پیسہ آپ کا, صحت آپ کی, دونوں بیمار ہو جائیں گے, اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیوی بچوں کو کیا حال ہوگا آپ کو نہیں معلوم. تو مسلم نوجوان اپنے فیوچر کو لے کر تھوڑا بھی سیریس نہیں. امام بہقی شعب الایمان میں صحیح سند سے حدیث نقل فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا بڑا خیال رکھو اس سے پہلے کہ 5 اور ہو جائیں. مشہور حدیث. فرمایا اپنی جوانی کا اس سے پہلے کہ تم پر بڑھاپا آ جائے. ہم اپنی جوانی کہاں بتا رہے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے 2 گالوں جبڑوں کے بیچ یعنی زبان کی حفاظت کی اور اپنے 2 پاؤں کے بیچ یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ فرماتا. حضور نے خود وعدہ کہا کہ میرے ذمے سے میں اس کو جنت میں داخل کروانا. آج بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں, ہم کوئی جھگی جھوپڑی اور کونے میں نہیں رہتے کہ ہم کو دنیا میں نہیں معلوم. مسلم بچے استغفر اللہ معاذ اللہ حرام تعلقات میں مبتلا ہے. تو قیامت کیوں نہیں آئے؟ حضور نے فرمایا اپنی جوانی کا خیال رکھو بڑا اس سے پہلے کہ تم پر بڑھاپا آئے. دوسرا فرمایا اپنی صحت کا خیال رکھو اس سے پہلے کہ تم پر بیماری آئے.
اب یہاں بیماری آئے گی کہاں؟ بیماری تو اس کو ہم خود ہی کر رہے ہیں. رات کو 3 بجے کھانا کھا کے سو رہے ہیں اور پھر بولے کہ اگر ہم کو ایک پرابلم ہو گئی ہے. صبح فجر غائب ہے، گٹکا ہمارے بچے کھا رہے ہیں، پان بیڑی سگریٹ ہمارے لوگ کھا رہے ہیں. اب سوچئے، آپ لوگ کو معلوم ہے کیونکہ وقت نہیں بتاؤ گا پوری اکنامی چلتی کیسے ہے. جب سگریٹ کی کمپنیوں نے سگریٹ کو نکالا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب ہماری سیل جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہے، یعنی ایک ایسے مقام پر ہمارا سگریٹ بک رہی ہے کہ اس کے آگے اضافہ نہیں ہو رہا ہے. یہ MBA میں بچوں کو کیس اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے. کہا گیا کہ ہم کیا کریں؟ کہا کہ ہم عورتوں کو پکڑیں، وہ جو اپنے آپ کو جدید خیال کی عورت کہتے ہیں، اور ان کے ماڈل کے روپ میں پیش کیا جائے. تو عورتوں کو سگریٹ کی ایڈورٹیزمنٹ پرچار کے ساتھ دکھایا گیا کہ جو ماڈرن اونچے خیال کی عورت ہوتی ہے وہ سگریٹ پیتی ہے. اب عورتوں نے بھی جو ہے وہ سگریٹ پینا شروع کر دیا، ان کی سیل بڑھ گئی. یہ MBA میں پڑھایا جاتا ہے کیس کے لیے. ہمارے نوجوان بچے سوچئے، اگر آپ کو کوئی بری عادت لگ گئی ہے، آپ ڈاکٹر سے ہو جائیے. سگریٹ چھوڑنے، گٹکا چھوڑنے، پان بیڑی سگریٹ شراب کو چھوڑنے کی دوا ہے، اور دوا سے پہلے آپ پورا پختہ ارادہ کیجیے کہ یہ بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. چوتھا فرمایا اپنی دولت کا بڑا خیال رکھو اس سے پہلے کہ تم پر غربت آئے. آج فضول خرچی، قرآن مجید میں اسراف کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. آج ہمارے لوگوں میں ایکسٹرا ویگنس، فضول خرچی بہت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے. انسان کا مرتبہ اس کے اخلاق اور کردار اور علم سے نہیں ہے. پرانے زمانے میں کیا تھا؟ پرانے زمانے میں دلی کے سلاطین اپنی بیٹیوں کی شادی کس سے کرتے؟ پڑھائیے، دیکھیے، وہ علماء سے کرتے کہ یہ ان کے ہمارا بچہ ہوگا تو اچھا بنے گا. آج انسان کا مرتبہ اس کے مہنگے موبائل فون سے ناپا جاتا ہے، کون سی گاڑی چلاتا ہے. دس از پیور کیپٹلزم. میں جاننا نہیں چاہتا ہوں، یہ اسی کو کیپٹلزم بولتے ہیں کہ انسان کا اخلاق، مرتبہ، علم، حسب و نسب سب کو چھوڑو، صرف پیسے سے انسان کا مرتبہ ہے. تو آپ لوگ سوچیں گے کہ پیسے سے مرتبہ ہے تو پیسہ حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کریں گے اور پوری اکنامی غلط ہو جائے گی. تو آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو سادگی اور عاجزی پسند ہے. آپ فضول خرچی سے بچیے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی زندگی کا خیال کرو اس سے پہلے کہ تم پر موت آئے. پچھلے مرتبہ یاد کیجیے، اپنے ذہنوں پہ زور ڈالیے، پچھلی مرتبہ موت کے اوپر تقریر کب سنی؟ یاد کیجیے. میں اپنا تجربہ بتا دیتا ہوں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں. میں الحمدللہ جب دعا میں بولتا ہے اللہ اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کے لوگوں کے آمین دھیرے ہو جاتا ہے. اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو یاد کر لیا کرو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کرے، یعنی موت. تو ہم دنیا سے بالکل دور ہیں، دنیا سے، اسلامی دنیا سے، اور اس مادہ والی دنیا میں ہم آ چکے ہیں. اور ہم دلیل کیا دیتے ہیں؟ جیسے سید صاحب بتا رہے تھے کہ ہم انسان کے بنائے ہوئے قانون کو بالا مان رہے ہیں. میں بتا دوں، اگر کوئی اچھے سے اسلامی فقہ کا مطالعہ کرے گا نا، اچھے سے، وہ دنیا کے جتنے یہ قانون بنانے والے 15 منٹ میں ان کو ہرا سکتا ہے. بس مطالعہ اچھا ہونا چاہیے. میں ایک مثال دوں گا. آج سے صرف 3 سال پہلے ہندوستان میں شادی کے باہر اگر کوئی مرد اور عورت تعلق بناتا ہے، اٹ واز اے کرائم، اڈلٹری واز اے پنشیبل آفینس. ٹھیک ہے. 3 سال بعد بولا نہیں جی یہ قانون تو بہت ہی معذاللہ پرانا ہے. آج ہندوستان میں قانون ہے کہ شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق بنا دے، اٹ از ناٹ اے کرائم. کیا آج قانون ہندوستان سپریم کورٹ نے بنایا ہے. بھائی ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے.
باہر جائیے شراب کی دکان بک رہی ہے، ہم روک سکتے ہیں نہیں، لیکن کم سے کم اپنے لوگوں کو تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے. یاد رکھیے جھوٹ بولنا بڑا گناہ حرام ہے، لیکن جس دن آپ نے جھوٹ کو جائز سمجھ لیا وہ کفر ہو گیا. تو یہ جو تمام دنیا میں بری چیزیں چل رہی ہیں، ہومو سیکشولیٹی، لیسبین، یہ سب کے سب حرام چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی معاذ اللہ یہ سمجھ لیا کہ یہ حلال ہے تو آپ نے کفر کیا. تو یہ جو تمام لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ شراب کو بکنا ہم روک نہیں سکتے ہیں، یہ قانون بن گیا ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے تاکہ وہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. آپ دینی محفلوں میں اپنے بچوں کو لے کے بھی نہیں جاتے. بھائی یہ محفل کس لیے ہوتی ہے؟ یہ محفل ہوتی ہے ثواب کمانے کے لیے اور علم بڑھانے کے لیے. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو سیکھیں، اسلام کو جانیں. حضور کی حدیث ہے من اصبح لا يهتم من المسلمین فلیس منهم. جس کو اس کے زمانے میں ہونے والے مسلمانوں کے حالات کے بارے میں جو بیگانہ ہو، جس کو کوئی فکر نہ ہو، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم کو اپنی گھر والوں کی تو فکر ہے نہیں صاحب. محلہ چھوڑیے، ہمارا بچہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. ہماری لڑکی موبائل فون میں کس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. تو ہم کو کیا بات کر رہا ہے؟ تو ہر شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. اور میں کیوں بول رہا ہوں؟ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، امام احمد بن حنبل میں کتاب الزہد میں نقل فرمایا ہے. فرمایا حضرت نے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی، سچے لوگ، مخلص لوگ کم ہو جائیں گے اور شک و شبہات والے لوگ بڑھ جائیں گے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت کہ شک و شبہ والے لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ جو لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا بند کر دیں گے اور برائی کی طرف لے جانے سے والے منع کرنا بند کر دیں گے. یعنی جب ایسا ماحول آ جائے کہ آپ کو لگے کہ اب کوئی ہم کو اچھائی کی طرف نہیں بلا رہا ہے تو سمجھ لیجیے ہم قیامت کے قریب اور چلے گئے. یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ قیامت کے دن آنکھ والے سے پوچھا جائے گا تم نے آنکھ سے کیا کیا؟ جو نابینا ہے اس سے تو نہیں پوچھا جائے گا نا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مائک پر بیٹھنے کی اس دنیا میں موقع دیا، مرتبہ دیا، اس سے پوچھو گی کہ ہم نے تم کو مائک پر بیٹھنے کی صلاحیت اور قابلیت دی تھی، تم نے اس سے کیا لوگوں کو حق کی طرف بلایا کہ فتنہ پھیلایا؟ شریف پڑھتے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتائی گئی کہ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو زیادہ اہمیت دیتے. اسلام میں ماں باپ کا مرتبہ بتانے کے اوپر تقریر نہیں کروں گا، لیکن ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور مجھے لگتا ہے اکثر نوجوان بچوں نے وہ نہیں سنی ہوگی. علماء نے سنی ہوگی ماشاء اللہ، نوجوان بچوں نے نہیں سنی ہوگی. اور میں حدیث شریف سے اس لیے محبت ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی اہل بیت، تمام راوی اس کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے صحیح سند سے. حدیث کے راوی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پوری ائمہ اہل بیت کی سند سے کس سے نقل کرتے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ سے. اور امام حسن اس کو روایت کرتے اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعے کی شب، ہر جمعے کی شب سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی مزار پاک پہ جایا کرتے. امام حاکم اس پہ اپنا حاشیہ لگاتے ہیں، مستدرک اٹھا کے دیکھیے، کہتے ہیں دراصل یہ حضور کی سنت کی، حضور ایسا عمل کیا ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو تو جمعے کے روز ان کی قبروں پر جایا کرو.
آج ہمارے بچوں کو سب چیز کا موقع ہے، سارے ایپ انسٹال کرنے کا موقع ہے، رات کو 2:30 بجے گاڑی میں گھومنے کا موقع ہے، لیکن کبھی بزرگان دین یا اپنے امی ابو کی قبروں پہ جانے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ تو ہم کیا بات کریں؟ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے، تم اس نظام پہ چلو گے تو تم کو عزت ملے گی، تم کو مرتبہ ملے گا، تم کو علم ملے گا۔ اور یہی 24 گھنٹے میں ہم لوگ ہیں، اور اسی 24 گھنٹے میں خطیب بغدادی نے 80 جلدوں میں تاریخ لکھ دی۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کی برکت کو نکال لے گا، تم کو ایک ایک مہینہ ایک ایک دن کی طرح لگے گا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور لگتا ہے کیا ہوا؟ اس لیے کہ ہم اپنا کام فضول خرچی میں لگا رہے ہیں، اپنا کام ان چیزوں میں لگا رہے ہیں جس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور صوفیاء کرام نے فرمایا کہ انسان کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے 3 حدیثوں پر امام عجیبہ کا قول مالکی تھے، 3 حدیث کا ذکر کیا۔ اس میں ایک فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور دوسرا فرمایا کہ ایک مومن کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے جس سے اس کا بظاہر تعلق نہیں ہے۔ بیٹھ کے فلاں کی شادی کس سے ہو گئی، فلاں ہیرو کس سے شادی کر رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے۔ بھائی آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا کام ہے پڑھنا۔ جو علماء ہیں، جو مفکر ہیں، ان کا کام ہے پوری دنیا پہ نظر رکھنا۔ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ادھر ادھر کریں گے، پھر نمبر آئیں گے 55% آئیں گے۔ کیوں؟ جو چیز آپ کو نہیں پڑھنی تھی وہ اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ خاص کر میں کالج جانے والے بچوں کو بتا دوں، جو بچہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد 2-3 سال کے اندر جس کو نوکری نہیں ملے گی، آگے اس کو نوکری ملنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے، جو مطالعے کا شوق ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو خالی وقت، میں بار بار کہتا ہوں، میرے نزدیک آج مسلم نوجوانوں کی بربادی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، یہ نہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو یا نوکری کیجیے یا تجارت کیجیے، لیکن ہم کچھ نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ مطلب معاشی اعتبار سے بول رہا ہوں، کیا ہم کچھ نہیں کر رہے؟ کیوں کچھ نہیں کر رہے بھائی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث شریف کا ہم نے ذکر کیا کہ تم جنگل میں جاؤ، کلہاڑی لے کر جاؤ، لکڑی کاٹو اور اس کو بیچو۔ یہاں ڈگنیٹی آف لیبر سکھایا گیا ہے کہ اسلام میں کوئی کام چھوٹا نہیں ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو۔ ہمارے یہاں بچے کی نہیں، ہم کام کریں گے تو 1 کروڑ والے کام کریں گے۔ کیوں بھیا؟ تم 1000 روپے سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، تم آگے چلے جاؤ۔ ضرورت ہے ہم دیکھیں، ہم ایکسٹرنل ریزن بہت سے ڈھونڈ سکتے ہیں، فلاں پارٹی کی وجہ سے، فلاں ماحول کی وجہ سے، ہم سب کو مان رہے ہیں، لیکن ہمارا سب سے پہلا کام ہے اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا ہیں۔ کسی پولیٹیکل پارٹی نے فجر کی نماز پڑھنے سے روکا ہے ہم کو، یا کوئی آ کر بندوق لگا کر بولتا ہے کہ تم گانا سنو نہیں تو گولی مار دیں گے، گندی فلمیں دیکھو۔ تو ہم یاد رکھیں، شیطان ہمارا خدا دشمن ہے، قرآن مجید میں ہے، وہ ہم کو بہکاتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا جو بندہ مجھ سے مدد مانگے گا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر مدد مانگتے ہیں؟ اللہ ہم کمزور بندے ہیں، تیرے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری مدد کر۔ اور ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، ہماری نسبتیں بھی پکی نہیں ہیں۔ بتا دوں آپ کو، غوث الاعظم سے محبت، غریب نواز سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کی تعلیمات کا عمل نہیں کرتے۔ اور نسبت کتنی کام آتی، صرف ایک واقعہ بتاؤں گا۔ اس واقعہ کو امام بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللفظ میں نقل فرمایا۔ حدیث اور تفسیر کے بہت بڑے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے نام صاحب تفسیر کبھی، ان کا آخری وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، ابلیس آ گئے اور نفس میں خلل ڈال رہا ہے۔ اے فخر الدین، اللہ ایک ہے، اس کی دلیل دو۔ اور اگر آپ نے تفسیر کبیر پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے علم سے نوازا تھا کہ وہ ایک ایک نقطے میں 20 سوال قائم کر کے خود جواب دیتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کہا تو یہ جواب، یہ کہا تو یہ جواب، اللہ نے اتنا علم دیا تھا۔
اب جو دلیل دیتے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی ابلیس اس کو کاٹ دیتا ہے. ابلیس کو بھی بہت علم ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ دور کہیں وضو فرما رہے ہیں. وہ پیر روشن زمین کے اللہ والے تھے. ان کو پتہ لگ گیا کہ میرا مرید جو ہے وہ مصیبت میں ہے. کھڑے ہوئے اور پانی یوں جھٹکا اور فرمایا ہے فخرالدین کہتے میں اللہ کو بنا دلیل نہیں جانتا. تو نسبت کام آتی ہے بشرطے کہ آپ کی جس سے بھی نسبت ہو. جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ کوئی بھی صحیح العقیدہ صحیح عمل والا سنی پیر ہے, اگر آپ کی اس کی سچی محبت ہے, نسبت ہے, اس کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو فیض پہنچے گا پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ پیر صاحب کا ہیڈ کوارٹر ان کے پیچھے وہ جا کر پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو فیض پہنچے گا. اب دیکھیے تو کہ آپ کی اپنوں کی محبت کیسے ہے. اطمینان ہونا چاہیے. ہمارے میں شریعت کی کمی, ہمارے ماحول میں طریقت سے ہم دور ہیں. اپنے رسومات کو طریقت کا نام دے دیا. میری پوری تقریر ہے خانقاہی نظام اور درگاہی نظام میں فرق. 1 گھنٹے کی تقریر ہے, میں نے کشمیر یونیورسٹی میں کیا تھا. تو خانقاہی نظام کو سیکھیے آپ لوگ. درگاہی نظام تو نہیں کہ پورے بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے تقریر منا رہے جا کر سنڈے ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ درگاہ پہنچ گئے. یہ خانقاہی نظام کو سیکھیے. کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے. صوفیہ اکرام نے فرمایا تصوف پورا ادب کا نام. ادب ہمارے یہاں آ گیا. ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور کل ہی میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا تھا, لیکن کل نہیں ہو پایا, آج بیان کروں گا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک بات ہے. یہ اس لیے کہ کسی غیر مقلد نے اس پہ اعتراض بھی کیا, اس لیے بھی بتا دے رہا ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کا سر مبارک ایک پلیٹ تھالی میں رکھ کر گھمایا گیا. تو کوئی بغل میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں کتنی حیرت انگیز نشانی ہے کہ وہ اتنے دن اتنے لمبے مدت تک صحابہ کہف وہاں رہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر بول پڑا, کٹا ہوا سر. تو غیر مقلد ان لوگوں سے نفرت کی ایک وجہ یہی ہے. مطلب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج تک مجھے کوئی ایسا غیر مقلد نہیں ملا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو. یہ ان کی منافقت ہے کہ اہل بیت سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں. تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا اعتراض کر رہا ہے, کہتا ہے جاہل ہے. یہ کہا میں نے بھائی کسی کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے آپ دیکھیے کہ اگر کسی نے کچھ بتایا ہے تو وہ حوالہ ہے کہ نہیں. کیوں منہ اٹھایا, اعتراض کر دیا. بھائی پورے 1400 سال میں جو سب سے بڑے نقاد ہوئے حافظ ذہبی, انہوں نے نقل کیا اس کو. اور کیا نقل کر کے, پہلے تو امام طبرانی نے نقل کیا ہے. امام طبرانی کے اس واقعے کو حافظ ذہبی نقل کرنے کے بعد کیا لکھتے ہو سکتی ہے, کہتے ہیں یہ کوئی عجوبی کی اور تعجب کی بات نہیں ہے. فلاں معتزلی بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے, وہ قرآن شریف کو مخلوق ماننے سے انکار کر رہے تھے جو معتزلہ کا عقیدہ تھا. تو ان کو پھانسی میں لٹکا دیا گیا, ان کو اور سر کو کاٹ دیا, پھانسی میں لٹکا دیا گیا. لیکن رات کو ان کا چہرہ اپنے آپ قبلہ شریف ہو جاتا اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا. جب یہ واقعہ بتایا تو اب تو خاموش. تو آپ بتائیے کہ اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس علامات میں انکار کر دیتے ہم؟ یہ خبیث ہوتے ہیں. یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے بہت زیادہ نہیں. جو اہل بیت اور صحابہ, اولیاء اللہ اور علماء, مفسر اور محدث, جو ان سب کو ساتھ لے کر چلے وہی اہل سنت و جماعت. جو علماء کی شان میں گستاخی کرے والے ان کو حقیقت کا معلوم ہے, ہم حقیقت والے ہم ہیں, ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں اور عصر پڑھنے ہم مکہ شریف اور مغرب پڑھنے ہم مدینہ شریف جاتے ہیں. سمجھ لیجیے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن صحیح العقیدہ سننے نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم وہ ہے, وہ جماعت ہے
بس آخری 5 منٹ اور بات ہے. تو آج کل یہ ایک فتنہ یہ آ رہا ہے بھائی ہم سے مرید ہو گئے تو ہم کو جنت دلوا دیں. استغفر اللہ. کیا ہے آپ لوگ بتائیے، عشرہ مبشرہ کا نام سنا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت میں جانے کی، صحیح ہے نا؟ اب حضور نے بشارت کی تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ نہ ہو. جب حضور نے ان کو دے دی خوشخبری کہ تم جنت میں جاؤ گے، اس کے باوجود وہ لوگ قرآن شریف پڑھتے، نماز پڑھتے، حج پڑھتے، کیوں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس چیز کو کرنا جس میں اللہ راضی ہو. اسی لیے سرکار سیدنا علاؤالدین علی احمد صابر کلیلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احمد بہشت دوزخ عاشقہ حرام است. اے احمد، یہ جنت کی خواہش یہ عاشقوں کے لیے حرام ہے. ہر دم رجائے جانا، رجوع شکست تمہارا، ہر وقت اپنے رب کی رضا حاصل کرنا، یہ اونچا مقام. کیونکہ جنت بھی مخلوق ہے، آپ بھی مخلوق ہے، مخلوق ہو کے مخلوق کو چاہ رہے ہیں. تو ہم اللہ سیدنا امام حسین، بس آخری بات ہے کہ سیدنا امام حسین دلوں کی محبت آ گئی تو بتا دوں، ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ان کی شہادت کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، حنین بھی ہوا، لیکن یہ کربلا کا کیا معاملہ ہے کہ اس کا اتنا ذکر ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک حدیث شریف بتا کے اپنی تقریر ختم کروں گا. امام طبرانی نے حسن سند سے نقل کیا ہے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بھی نقل کیا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سونگ رہے تھے، چوم رہے تھے، محبت فرما رہے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں، مجھ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، لیکن آپ کے امتی ان کو شہید کر دیں گے. بالکل صحیح حدیث ہے. سمجھ لیجیے فلسفہ امام حسین شہادت. حضور کی چشم مبارک پانی آنسو جاری ہوا اور حضرت جبرائیل نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہاں کی مٹی بھی لا کے دے دوں. وہاں کی مٹی لا کر دی اور حضور نے وہ مٹی کس کو دی؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو. یہاں حضور کا علم غیب ہے، حضور نے باقی امہات المومنین کو نہیں دی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو باقی سب جا چکی ہوں گی، صرف یہ رہے. اور فرمایا جس دن یہ مٹی کا رنگ لال ہو جائے سمجھ جانا حسین شہید ہو گیا. صحیح حدیث. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے صحابیوں کے ساتھ دجلہ کے بغل میں گھوم رہے ہیں اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے. یعنی اہل بیت میں اور خاص صحابہ اکرام میں لوگوں کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے. امام حسین نے کبھی اف تک نہ کیا کہ اگر میرے اللہ کی رضا یہی ہے تو میں سفر میں جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا. یہ ہے فلسفہ کہ مجھے اللہ کی رضا ہے، اس پہ ناراضگی نہیں، اف تک نہیں کرنا. تو یاد رکھیے ہم ان بزرگوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ان علماء سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی چنگاری ہے تو آپ کو فیض ملے گا. بس دل کو صاف کریے، اپنے عمل کو درست کر لیجیے. یاد رکھیے آپ نہیں آئیں گے کہ وہ جو قدری اور جبری تو گمراہ فرقے آ گئے تھے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، قسمت میں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا فرقہ ہے کہ نہیں، قسمت کچھ ہے ہی نہیں، سب ہمارے اختیار میں ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اس کے نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کر کے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.